حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ما شاء الله بارك الله حياك الله ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ العنکبوت کا آج 6واں رکوع تلاوت کیا گیا ہے، اور ایک رکوع اور اس کا باقی رہ گیا ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو سب سے اعلیٰ ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض، اس کو سب چیز کی خبر ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، والذین آمنوا بالباطل، باطل چیزوں پر یقین رکھتے ہیں، وکفروا باللہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، تو وہ لوگ نقصان کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، ضیاءکار ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو برباد کرنے والے ہیں، جہنم کا ایندھن بنانے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو لوگ قرآن کریم کو جھٹلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے،
تو ان لوگوں کو ڈرایا گیا اور ان لوگوں کو بتایا گیا کہ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو لکھ لیا ہے، بنایا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ تو ان لوگوں کا جواب دیا گیا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہی گواہ ہے، اور اس کو ساری سچائی اور حقیقت کی اطلاع ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر کے اس کے اوپر حجت تمام کر دیے تو وہ لوگ عذاب کا تقاضا کرنے لگے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو عذاب لا کر کے دکھا دو۔ اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ان کی قوم تھی اس نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا، جو فرعون کی قوم تھی وہ بھی اس طرح کا مطالبہ کیا، جو نمرود کی قوم تھی وہ بھی مطالبہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، سب نے مطالبہ کیا، تو فوراً عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے ایک وقت متعین کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ عذاب کے لیے ایک وقت متعین کر دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب عذاب آئے گا وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو اچانک میں آئے گا اور اس کو احساس بھی نہیں ہو پائے گا۔ کیا ہوگا؟ اس کو احساس بھی نہیں ہو پائے گا، چونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، انبیاء کرام کا راستہ اور شیاطین کا راستہ، کفار و مشرکین کا راستہ اور اللہ کے اولیاء کا راستہ۔ اب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایگزام ہال بنایا، پریکشا بھون بنایا، یہ امتحان گاہ ہے۔ جس طریقے سے اسٹوڈنٹ کے سامنے یہ آپشن ہوتا ہے اے بی سی ڈی اور چاروں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹک لگائیے۔ اب وہ چاہے صحیح ٹک لگائے یا غلط ٹک لگائے، جو اس کے شکشک ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکتے نہیں ہیں کہ تم غلط ٹک لگا رہو، یہاں پہ ٹک لگاؤ، یا کوئی کیا ہے کہ کاٹ کھوٹ کر دے، یا اس طریقے سے کوئی مضمون آپ کو لکھنے کے لیے دیا گیا یا کسی کی جیون، کسی کے لائف کو اوپر کہا گیا کہ اس کی زندگی پر آپ کچھ لکھیں، قلم بند کریں، تو آپ چاہے صحیح لکھیں چاہے غلط لکھیں، آپ کے ٹیچر دیکھتے رہتے ہیں پریکشا بھون میں، لیکن آپ کو روکتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں روکتے ہیں؟ کہ اس کا ایک وقت متعین ہے، اس کے رزلٹ نکلنے کا ایک وقت متعین ہے۔ تو جب طالب علم اپنی مرضی سے اپنے کوسچن پیپر کو حل کر لے گا اور جمع کر دے گا، پھر ایک وقت متعین ہے، پھر کیا ہے کہ اس متعینہ وقت پہ اس کو کھولا جائے گا، اور جو بالکل صحیح انداز میں صحیح طریقے سے اس کو فیل کیا ہوگا، پر کیا ہوگا، پھر اس کے لیے سفلتا ہے، کامیابی ہے، انعام ہے، اکرام ہے، اچھی نوکری ہے، اور کیا ہے کہ اونچا مقام ہے اس کے لیے۔ اور جو فیل کر گیا ہوگا تو اس کے لیے ندامت ہے، شرمندگی ہے، حسرت ہے، افسوس ہے، ماں باپ کی طرف سے پھر اس کو کیا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ، لا جتا، پھر اس کے بعد دوست یار ادھر ادھر ہر جگہ کیا ہے کہ اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی ایگزام ہال بنایا، پریکشا بھون بنایا، اس ہاتھ سے چاہے آدمی صدقہ و خیرات کرے یا اس ہاتھ سے کسی کو تماچا مارے یا گھوسا مارے، اس زبان سے چاہے میٹھی میٹھی بات کرے، چاہے اس زبان سے گالی گلوچ کرے، اس زبان سے چاہے تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور چاہے تو اس زبان سے شیطان کی طرف بلائے، یہ دونوں اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب وقت متعین ہے تبھی کیا ہے کہ وہ گرفت کرے گا اور تبھی پکڑے گا۔ کبھی کبھی عبرت کے طور پر اللہ تعالیٰ فوراً گرفت کر لیتا ہے، فوراً پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ابھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک چور جو ہے کئی گھر سے سونا چاندی سب چرا کر کے بھاگ رہا تھا، اتفاق سے ایک آدمی کے چھت پر بجلی کا تار جو ہے وہ نیچے تھا،
تو جا کر کے بھاگنے کی کوشش کیا، اسی میں جا کر کے وہ چپک گیا اور کیا ہے کہ اس کو شارٹ سرکٹ کے ذریعے فوراً جو ہے اس کا نidھن ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جب پھر جو لوگ پہنچے تو دیکھا بہت سارا موبائل اور سونا چاندی جو ہے جیب میں اس کے بھرا ہوا تھا۔ تو کبھی کبھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ فوراً بھی دکھا دیتا ہے، لیکن عام قانون اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ ایک وقت متعین ہے اور اسی وقت متعینہ پہ جزا اور سزا کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، تو یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، جلدی مچاتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جہنم ان کافروں کو گھیر لے گا جس دن ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے گھیر لے گا، اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسی کا مزہ اب تم چکھو۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافروں کو، مشرکوں کو جہنم اپنے لپٹ میں لے لے گا، گھیر لے گا۔ یوم یغشاہم العذاب، تو جب عذاب اس کو گھیرے گا، من فوقہم، فوق مانے اوپر، اور تحت مانے نیچے، اور ارجل یہ ہے کہ پاؤں کی طرف سے، ہر طرف سے عذاب ان کو گھیر لے گا۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا، اور کہا جائے گا کہ مزہ چکھو، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو دنیا میں تم غلط کام کرتے تھے اس کی یہ سزا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندے، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بڑی کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، تو خالص میری ہی عبادت کرو۔ یہ کافر، مشرک، کبھی NRC، کبھی CA، کبھی ایسا کبھی ایسا، یہ قانون وہ قانون، تو کبھی کیا ہے کہ ودھان سبھا ہی میں الٹی سیدھی باتیں جو نہیں کرنا چاہیے وہ سب باتیں سب کر رہے ہیں، تو تم ٹینشن مت لو۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندے ایمان والے، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت بڑی ہے، بڑی کشادہ ہے، فإیایا فاعبدون، تو یاد رکھو میری ہی عبادت کرنا ہے اور ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان پر حجت تمام کر دو، پھر ہم سمجھ لیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب دے کے سب کو عبرت کا نشان بنا دے گا، اور جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکۃ المکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیے، جب زندگی وہاں دوبھر ہو گئی، اب بھی مشکل ہو گیا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کی اور مدینہ المنورہ میں آئے، پھر وہاں پھلے پھولے اسلامی حکومت ہوئی، اور 8 سال کی قلیل مدت میں کیا ہوا کہ پھر پورا مکہ سب فتح ہو گیا، اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ تو اس لیے ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کھانا ہے۔ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا، عزت اسے ملی جو وطن سے نکل گیا۔ تو اگر یہاں آپ کے لیے روزگار نہیں ہے، دقت ہے، تو آپ اپنے اندر ٹیلنٹ، صلاحیت پیدا کیجئے۔ دنیا میں صلاحیت والوں کی بہت ضرورت ہے، لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ آپ کیا ہے کہ نیٹ کے اوپر اپنا بایو ڈاٹا بنا کر کے، ریزیوم بنا کر کے ڈالیے، اچھی جاب، اچھی نوکری آپ کو مل جائے گی۔ اب خود کیا ہے کہ اگر محنت کریں گے تو اچھی کمپنی کھڑا کر سکتے ہیں، اللہ مددگار ہے۔ تو آپ اپنے اندر سب سے پہلے صلاحیت پیدا کریں، اپنے اندر علم پیدا کریں، اپنے اندر ہنر پیدا کریں۔ جب آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوگا تو دنیا خود آپ کو بلائے گی۔ منزل کے جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم بن جا کہ منزل تجھے پکارے۔ تو آپ کے اندر جب صلاحیت ہوگی تو خود کیا ہے کہ لوگ آپ کو پکاریں گے، آپ کو بلائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحت الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور جنہوں نے صبر کیا وہ اپنے پروردگار پر توکل کیا، بھروسہ کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟
جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ثمرہ آخرت میں عطا فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت کی زندگی عطا فرمائے گا، عزت کی روٹی عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور سنو، بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور وہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ جتنی مخلوقات ہے، تقریباً کم و بیش 18,000 مخلوقات، تو جتنی بھی مخلوقات ہیں جیو جنتو، اس میں سے صرف انسان نوکری کرتا ہے یا ڈیوٹی کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے، باقی کوا کوئی نوکری تو کرتا نہیں۔ اسی طرح اور پکشی ہے، پرندہ ہے، تو وہ سب کوئی نوکری تو کرتا نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، سب جاب لیس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا پلاتا ہے، اور عام طور پر سب مخلوق میں کم بچہ انسان کو ہوتا ہے۔ بکری کو دیکھیے، کتا اور یہ سب وہ سب جو عام جانور ہیں یا پرندے ہیں، اس سال میں 2 بار کیا ہے کہ اس کو انڈے بچے سب جو ہے ہوتے ہیں۔ ایک مچھلیاں ایسی ہے سمندر میں کہ 12 ہاتھی کے وقت وہ کھانا، جو مچھلی ہے وہ کیا ہے کہ غذا اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ایک مچھلی کے کتنے بچے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پریشان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرنے لگو جس طرح سے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ ویسے ہی کھلائے گا تم کو جس طریقے سے پرندوں کو کھلاتا ہے۔ صبح صبح اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چچو چچو چہچہاتے ہوئے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، اور شام میں پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کر کے آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پرندے کل کے چکر میں نہیں رہتے ہیں کہ کل ہم کیا کھائیں گے، پرسوں ہمارا بچہ کیا کھائے گا، 6 مہینے کے بعد کیا کھائے گا، 1 سال کے بعد کیا کھائے گا۔ اور انسان جو سب سے زیادہ پریشان ہے وہ اسی چکر میں پریشان ہے کہ کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کا کیا ہوگا، 1 سال کے بعد کا کیا ہوگا، ہم پوری زندگی کیا کھائیں گے، بڑھاپے میں کیا کھائیں گے، تو بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، تو بیٹا کی شادی کیسے کریں گے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اسلام میں شادی میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، جو اسلامی شادی ہے اس میں تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ جب اپنی زندگی کا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے بیٹا کا کیا ہوگا، ہمارے پوتا کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ ارے اس کے لیے زمین نہیں خریدیں، اس کے لیے گھر نہیں بنا، تو ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، کہ تکاثر، زیادتی کی طلب نے تم کو تباہ و برباد کر دیا، زیادتی کی طلب نے تم کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس لیے صبر اور سکون کیا ہے کہ اپنی زندگی میں پیدا کرنا چاہیے۔ کشتی اگر پانی کے اوپر ہے تو پھر وہ نہیں ڈوبے گی، وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گی، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو پھر کشتی کیا ہے، ڈوب جائے گی۔ تو اسی طریقے سے روپیہ پیسہ دولت اگر ہمارے دل میں نہیں ہے، جیب کے اندر ہے، گھر کے اندر ہے، دل کے اندر جگہ نہیں بنایا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن دل دماغ میں دولت کو بسا لیے ہیں، اوور ٹائم، تو پھر کیا ہے کہ ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہو ہیرے موتی کے چکر میں، تم کیوں پریشان ہو ہیرے موتی کے چکر میں، خدا تو بے شک بہت خوب، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، بارک خدا اللہ۔ تو کیروں کو رزق دیتا ہے پتھر میں، اڑ جا آسمان پر اور لگا غوطہ سمندر میں، اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے مقدر میں، اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے مقدر میں۔ تو حلال طریقے سے محنت بھی کرنا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، بھولنا بھی نہیں ہے، محنت کرنا ہے، ہارڈ ورکنگ کرنا ہے،
ایمانداری سے کرنا ہے، لیکن زیادہ حرص لالچ کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بہت پرانی کہانی ہے، کہ ایک آدمی ہے، اس کے مقدر کے اندر 12 روپیہ لکھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی کمانے جاتا تھا تو 12 روپیہ کما کے لاتا تھا۔ اور کیا کام کرتا تھا؟ جنگل میں جاتا تھا اور 3 بوجھا لکڑی کاٹ کے لاتا تھا، اس کو 4 روپے میں بیچ دیتا تھا۔ تو اس کی بیوی جو ہے بولتی تھی، دوسرا آدمی اتنا کماتا ہے، دوسرا آدمی بلڈنگ بنا لیا، دوسرا آدمی زمین خرید لیا، تو دوسرا آدمی یہ کر لیا تو وہ کر لیا، آپ جو ہے خالی اتنا سستی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو بیچارہ دوسرے دن اور پہلے گیا اور 4 گو لکڑی کا گٹھا جو ہے وہ بنا کر کے لایا، اور بازار میں جہاں بیچتا تھا وہاں بیچنے لگا۔ تو ہر دن اس کا بکتا تھا 4 روپے میں، اور اس دن بکا 3 روپے میں۔ تو 3 روپے میں بکا تو کیا روپیہ ہوا؟ 12 روپیہ ہوا۔ پھر آیا وہ گھر لے کر کے، تو پھر اس کی بیوی جو ہے کوسنے لگی اور بولنے لگی۔ اس کے بعد پھر سویرے گیا اور محنت کیا، 6 لکڑی کا گٹھا بنا کر کے لایا۔ تو اس پچھلے دن تو 3 روپے میں بکا تھا، آج جو ہے 2 روپے میں بکا ایک گٹھا۔ تو پھر کیا روپیہ ہوا؟ اس کو 12 روپیہ ہوا۔ پھر آیا تو پھر اس کی بیوی جو ہے الٹا سیدھا بولنے لگی، تو کہا کہ اچھا آج فجر کی نماز کے بعد ہی نکل جانا ہے، ناشتہ واشتہ بھی نہیں کرنا ہے۔ ستو باندھا، اپنا جنگل میں پانی میں لے کے نکل گیا، اور 6 کی جگہ 7 بنا کر کے لایا۔ صبح سے شام تک آواز لگاتا رہا، بولی لگاتا رہا، اور کوئی کسٹمر ہی نہیں آیا۔ شام ہو گیا تو کہا آج لگ رہا ہے کہ 12 روپیہ نہیں ملے گا۔ تو ایک ٹائر گاڑی لے کے آدمی آیا، کہا ہنڈا ہنڈی بتاؤ کتنا، 10 روپیہ دے دیں؟ تو کہا کہ 12 روپیہ روزانہ لے کے جاتے تھے، آج لگ رہا 10 روپیہ ملے گا۔ تو کہا نہیں 10 روپیہ ہم نہیں دیں گے، 20 روپیہ ہوتے ہواتے 12 روپیہ میں جو ہے وہ اس کو لے گیا۔ وہ پیسہ لے کر کے کہا آپ گھر جائیں گے تو پھر بیوی بولے گی اس کو لے جا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ موڈ خراب ہو گیا تھا، غصہ میں آدمی کچھ کا کچھ کر بیٹھتا ہے۔ تو سمندر کی طرف جا رہا تھا تو 3 غوطہ خور ملا جو سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، ہیرا موتی نکالتا ہے۔ تو کہا کہ لگ رہا ہے یہ آدمی آتم ہتیا کرنے جا رہا ہے، خودکشی کرنے جا رہا ہے، بلا اس کو۔ سب تینوں مل کے پکڑ لیا اس کو، کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم روزانہ 12 روپیہ کماتے ہیں، کتنوں محنت کرتے ہیں، 12 روپیہ ہوتا ہے۔ ہماری بیوی جو ہے گھر پر جاتے ہیں تو بولتی ہے الٹا سیدھا، ہم سوچ رہے ہیں پیسہ کو پھینک دیں۔ تو کہا کہ دیکھو ہم لوگ 3 آدمی ہیں، ہم لوگوں کو دے دو، 4 روپیہ کر کے لے لیتے ہیں، اور جو بھی سمندر سے نکلے گا، ہیرا موتی جو بھی نکلے تمہارے مقدر کا ہے، ہم تم کو دے دیں گے۔ کہا چلو پھینکنے سے اچھا ہے تم ہی لوگ لے لو۔ اس کو دے دیا۔ تو ایک آدمی ڈبکی لگایا تو وہ جنگل تنگل لے کے نکلا، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا آدمی ڈبکی لگایا، وہ کیکڑا ایک ٹھو پکڑایا، وہ ایسے ایسے ٹانگ پھیلاتے ہوئے نکلا، وہ بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرا آدمی لگایا تو ایک ہیرا لے کر کے نکلا۔ اب یہ بہت خوش ہوا، اب گھر لایا، بیوی کو دیا، اب بیوی بھی بہت خوش، پورے رات سوئی نہیں۔ اب کہا کہ ہم تو سونے کا زیور بنائیں گے، تو سونے کا کنگن بنائیں گے، تو اب جو ہے سب سے اونچی بلڈنگ ہماری رہے گی، تو یہ رہے گا۔ وہ پورے رات جو ہے وہ یہی میں گزار دی، کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ سونار کے پاس لے کے گیا تو سونار ایماندار تھا، کہا کہ نہیں یہ واقعی میں بہت اچھا ہیرا ہے، اتنی دولت ہمارے پاس نہیں کہ ہم خرید پائیں، اس کو آپ بادشاہ کے دربار میں لے کے جائیے۔ تو بادشاہ کے دربار میں میاں بیوی لے کے پہنچا۔ بادشاہ جوہری کو بلایا، کہا چیک کرو، تو چیک کیا کہ نہیں واقعی میں یہ اصلی ہے۔ تو بادشاہ کہا کہ دیکھو ہمارے خزانے میں گھس جاؤ اور 1 گھنٹے میں جتنی دولت لے سکتے ہو، جتنا ریال ڈالر روپیہ پیسہ لینا ہے سب لے لو، 1 گھنٹے کے لیے تمہارے آفر دیا گیا ہے۔ اب یہ اندر گھسا اس کے خزانے میں، تو خزانے میں گھسا تو خزانہ دیکھ کر کے یہ پگلا گیا۔ اب بھلبلا گیا کہ کس کو لیں کس کو چھوڑیں، سونے کی مچھلی، چاندی کی مچھلی، یہ روپیہ وہ پیسہ، یہ بسکٹ وہ بسکٹ۔ کہا کہ اور اندر جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں، اور اچھی چیز ہوگی اور اچھی چیز ہوگی۔ اس طریقے سے ہوتے ہواتے 1 گھنٹہ اس کا پورا ہو گیا۔ اب 2 پولیس والا پہنچا، دونوں ہاتھ اس کا جو ہے پکڑ لیا ہے، ٹائم پورا ہو گیا، نکلو نکلو نکلو۔ ابھی چلا رہا ہے کہ ہمارا جو ہے ہیرا برباد ہو گیا برباد ہو گیا۔ یہ سوچا کچھوں کو پکڑ لیا جائے، ایک تو بورا کو پکڑا ہو، اسی کو بورا کو پکڑ کے ان کے کھینچ کھانچ کے نکالا اس کو، تو اس کو نکال کے تالا مار دیا۔ تو اس کو نکالا تو دیکھا ٹھنی چرنی سے بھرا ہوا ہے، اس کو نکال کے جھاڑ جھوڑ کے گنا تو 12 روپیہ نکلا اس کو۔ کتنا نکلا؟ 12 روپیہ نکلا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کتنوں محنت کر لے
جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ اتنا ہی ملتا ہے، اور کبھی کبھی آدمی کم محنت کرتا ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا ہے۔ حلال رزق محنت کر کے کمانا ہے اور حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھانا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے، پھر کدھر تم بھٹکے ہوئے جا رہے ہو۔ اگر آپ کوئی کافر سے، کوئی مشرک سے سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ سورج کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا، تو سب یہی کہے گا کہ وہی مالک بنایا ہے، جو اوپر والا مالک ہے، ایشور ہے، اللہ ہے، وہی بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ پھر تم کیوں بھٹکے جا رہے ہو؟ پھر شنکر میں، کنکر میں، دیوی دیوتا، ادھر ادھر، کالی مائیں، ہری مائیں، لال مائیں میں کیوں پوجا پاٹ کرتے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کیوں تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، الٹے پھلٹے چل رہے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے رزق کو پھیلا دیتا ہے۔ بسط یبسط، پھیلا دیتا ہے، اتنا رزق دیتا ہے کہ کوئی کھانے والا گھر میں نہیں رہتا ہے، ایسی بلڈنگ بنے پڑی ہوئی ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے من عبادہ، اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے پورا جو ہے چھپر پھاڑ کے رزق دے دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لَهُ، بہت سارے بچے ہیں اور کھانے کے لیے پریشان ہیں، بہت سارے بچے ہیں رہنے کے لیے گھر نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس زیادہ رزق ہے اس کو بھی اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ اور فخر نہیں کرنا چاہیے۔ قارون کی دولت پڑی رہ گئی، اور قارون جو ہے زمین میں دھنستا ہوا چلا گیا، فرعون، نمرود سب جو ہے چلا گیا، دولت یہیں پڑی رہ گئی، سب عبرت کا نشان بن گیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مالدار تھے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آج بھی ان کا بینک اکاؤنٹ چالو ہے اور مدینہ المنورہ کے اندر، اور باضابطہ ان کے اکاؤنٹ کا روپیہ پیسہ جو ہے غریب غربا میں جو ہے تقسیم ہوتا ہے، جو باغات وغیرہ ہے ان کا جو انکم وغیرہ سب آتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اور نیک کام میں روپیہ پیسہ کو خرچ کریں، غلط کام میں نہ خرچ کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے تو سنگھرش کریں، محنت کریں، دینے والا وہی ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب چیز کو جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ بس آخری آیت ہے، اسی پہ آج کا درس مکمل ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں، پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے زمین کو بعد اس کے کہ وہ خشک پڑی ہوئی تھی تر و تازہ کر دیا، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، تو آپ کہیے الحمدللہ۔ کیا کہیے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اکثر لوگ اس میں عقل نہیں لگاتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی حلال رزق کی دعا کرنا ہے، اور اس کے لیے حلال طریقے سے محنت کرنا ہے، اور جتنا مل جائے صبر اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کم روزی دیتا ہے تو اس کو کم بیماری بھی دیتا ہے، کم پریشانی بھی دیتا ہے، اس کا خرچ بھی اللہ تعالیٰ کم کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو پھر اس کی وہ زیادہ آزمائش بھی ہو جاتی ہے، اس کا خرچ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کس کو کیسے پالنا ہے، کس کو کیسے رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی کجی کمی ان سب کو معاف فرمائے۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو